السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں لے آئی ہوں ایک اور نئی ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر سٹوریز پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو اس نئی ناول کا نام ہے داستان عشق۔ ناول لکھنے والے ہیں ثنا لقمان، اور یہ بھی ایک محبت کی داستان ہے، بہت ہی پیاری کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو ضرور پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں داستان عشق پارٹ 1۔ وہ صبح صادق کا وقت تھا۔ مشرق کی سمت آسمان پر سرخی نے آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہی کیا تھا۔ پرندوں کی سریلی چہچہاہٹ سے فضا بھری ہوئی تھی۔ ہوا میں ٹھنڈک کا احساس ابھی باقی تھا۔ لان میں سرخ گلاب اور موتیوں کی مہک چاروں اور پھیل چکی تھی۔ گلاب اور موتیا کی بھینی بھینی مہک نے پورے گھر کی فضا کو اپنی خوشبو میں قید کر لیا تھا۔ بڑے سے خوبصورت لان میں سبز سبز گھاس پر شبنم کے قطروں نے اس صبح کے منظر کو اور بھی زیادہ دل فریب بنا دیا تھا۔ اخبار والا اپنی پرانی سائیکل کی گھنٹی کے زور زور سے بجا کر گھر گھر اخبار پھینک رہا تھا۔ دودھ والا، مالی، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ سورج اپنی پیلی روشنی کو تیزی سے زمین کی طرف پھیلا رہا تھا۔ سورج کی روشنی شبنم کے قطروں سے ٹکرا کر ان کی خوبصورتی کو دوبالا کر رہی تھی۔ معمولی سے پانی کے قطرے سورج کی چمک سے کسی قیمتی ہیرے سے کم معلوم نہ ہوتے تھے۔ آفتاب نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، بیڈ کے سائیڈ ٹیبل پر بائیں جانب پر رکھی ہوئی وال کلاک کو بمشکل ٹٹولتے ہوئے ہاتھ میں لیا اور ٹائم دیکھا۔ یہ حمید بھی نہ کبھی وقت پر نہیں جگانے آتا۔ واک کا ٹائم ہی نہیں رہا۔ آنکھیں موندے وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ تم ہر بار گھر آتے ہو اور یوں ہی مجھے ٹال کر واپس چلے جاتے ہو۔ اپنا گھر بساؤ، اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں رہی۔ تمہاری کب تک ذمہ داری اٹھاؤں گی؟ مجھے اب یہ گھر کاٹنے کو آتا ہے۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ابھی تو وکالت شروع کی ہے، ابھی سے شادی کر لوں امی؟ آپ بھی نہ، بس اگلے مہینے میں اسلام آباد واپس آ رہا ہوں، اس کے بعد اس قصے پر غور و فکر کریں گے۔ یہ کیس کافی کمپلیکیٹڈ لگتا ہے۔ حسب عادت آفتاب نے اپنی وکالت شروع کر کے سلطانہ کو چپ کروا ہی دیا۔ بس اپنے قصے کہانیاں اپنے پاس رکھو، مجھے مت سنایا کرو، ہاتھ ہوا میں بلند کر کے سلطانہ نے جواب دے دیا۔ امی، کندھوں سے پکڑے آفتاب بولا، بھابھی کو لا کر ابھی آپ کو سکون نہیں آیا جو ایک اور مصیبت لانے کا سوچ رہی ہے؟ شرارت سے ایک بار پھر اس نے اپنے الفاظ دہرائے تھے۔ بھابھی کو لا کر ابھی آپ کو سکون نہیں آیا جو ایک بار اور مصیبت لانے کا سوچ رہی ہے؟ بالوں میں برش کرتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ جو منہ میں آتا بول دیتے ہو، کیا ہے؟ کون سی مصیبت اپنے گھر میں؟ دونوں میاں بیوی خوشی تو ہے؟ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، ضروری نہیں کہ میں اپنی بہو پر حکمرانی کروں۔ سلطانہ سختی سے مخاطب ہوئی۔ بس ایسی ساس جس کو ملے گی وہ تو خود ہی نخرے کرے گی۔ کیا ہی بات ہے ہماری سخی اماں جان کی، آفتاب قدرے مسکرا کر بولا۔ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ آج میں واک کرنے بھی نہیں گیا۔ یہ حمید بہت سست ہوتا جا رہا ہے، چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں آ کر اس کے پرپرزے بھی نکل آئے ہیں۔ ایسی نوک جھوک حمید کے ساتھ گھر میں چلتی ہی رہتی تھی، وہ بھی برا نہیں مانتا تھا۔ آپ آس پڑوس میں آیا جایا کرے، 5 سال میں اتنی سی اکفیت بھی نہیں بنا سکی؟ گھر سے باہر جایا کرے، اپنی لاڈلی بہو کے ساتھ شاپنگ پر جایا کرے۔ گھر الگ ہے لیکن اندر سے دروازہ تو ایک ہی ہے۔ اتنا بھی فری نہ چھوڑے، پچھتائیں گی۔ آخر آپ کو بھی تو ساس بننے کا شرف حاصل کر ہی لینا چاہیے۔ بھئی دادی تو اچھی خاصی ساس نما خاتون تھی۔ ویسے آپ کیا بدلے وغیرہ نہیں لینا چاہتی؟ یہی موقع ہے، بس آپ ہاتھ سے جانے مت دیں۔ میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی ہنسی کو ہونٹوں میں دبائے آفتاب ماں کے سامنے اپنی وکالت نامہ جھاڑ رہا تھا۔ ویسے کیا ہی مزہ آئے جب آپ بھابھی کو صبح فجر پر آوازیں لگانا شروع کر دے اور بھابھی تھر تھر کانپتی ہوئی آپ کے سامنے پیش ہو جائے۔ لیکن یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا خواب ہی ہو سکتا ہے۔ ہماری رابعہ بھابھی اور حکم سنے گی؟ آفتاب شرارت سے ماں کو بار بار جتلا رہا تھا۔ اپنی وکالت اپنے تک رکھو، مجھے فضول کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جس دن تمہاری بیوی آ گئی نا،
तुम अपने भाई से भी 2-4 हाथ आगे निकल जाओगे। सब जानती हूँ मैं, ब्रेड स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए सुल्ताना ने जवाब दिया। हाँ ये तो है, आखिर मिसेस आफताब होगी वो, उसकी मान कर तो चलना पड़ेगा। आपको अपने कमरे में खाना नाश्ता मिल जाया करेगा, उसका घर होगा, आखिर वो जैसे चाहेगी संभालेगी। मेरी क्या मजाल होगी जो मैं उसको ये तक कह सकूंगा, बेगम तुम ऐसे नहीं करो। वो माँ को चिढ़ा चिढ़ा कर बातें सुना रहा था। सुल्ताना उसकी आदतों से वाकिफ थी, क्योंकि वो अक्सर माँ को इस तरह की बातें सुनाकर शादी के नाम से छुटकारा हासिल कर लिया करता था। इस बार वो दोनों खिलखिलाकर फिर से हंसने लगे। सुल्ताना का बड़ा बेटा नासिर और उसकी बीवी राबिया अलग रहते थे। राबिया कुछ अलग तबीयत की मालिक थी, इस वजह से सुल्ताना ने खुशी से उसको अलग घर बनवा कर दे दिया था। आना जाना लगा रहता था। राबिया मुकम्मल सुल्ताना के साथ रहने पर आमादा ना थी। हमेशा मुंह तोड़कर जवाब दे दिया करती, मेरा अकेले का ससुराल थोड़ा ही है, दूसरी बहू भी ले आइए ना। घर में कोई भी राबिया की बातों को संजीदगी से नहीं सुनता था। वो आदत से मजबूर बोलकर खुद ही चुप कर जाया करती थी। सुल्ताना ने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की थी। घर में किसी चीज़ की कोई कमी न थी। बाप का साया ना होते हुए भी उसने कभी महसूस नहीं होने दिया था। नासिर, आफताब, मारिया तीनों बच्चों को बहुत प्यार और शफकत से पाल पोस कर उस मकाम तक ला खड़ा किया करती थी। तुम मुझे उल्टी पट्टियाँ मत पढ़ाओ, नाश्ता करो चुप करके, सुल्ताना कदरे चिढ़कर बोली थी। लाहौर वापस कब जा रहे हो? कल सुबह 10 बजे की फ़्लाइट है। आप क्यों परेशान हो रही है? हमेशा के लिए वापस आ रहा हूँ। शादी भी होगी और ढोल भी बजेगा, पुरजोश अंदाज में आफताब बोला। तंग मत करो आफताब, उकताहट भरे लहजे में सुल्ताना ने कहा। अम्मी आप रो रही है, ऐसे तो मत करे ना, जल्दी वापस आऊँगा और आते ही आपकी अदालत में हाजिरी होगी। आप जानती हैं ना मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, और आपकी आंखों में आंसू तो हरगिज नहीं। आफताब ने माँ के आंसुओं को हथेलियों पर गिरने से पहले ही पोंछ डाले। अगले ही लम्हे अपने नशिश छोड़कर माँ के गले से लगकर वो उनको तसल्ली देने लगा था। आप क्यों खुद को हल्कान करती है? भाई शादी तो करूँगा ही, आप बस ये मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करें। आफताब ने खुशगवार से शरारती अंदाज में माँ को तंग किया था। हट परे, सुल्ताना ने चिढ़कर बोला। इतना तो आप मारिया की रुखसती पर नहीं रोई जितने आंसू इस नालायक बेटे के लिए बहा रही है। अरे अम्मी, अब क्या बहू लाने की इतनी जल्दी है? मुझे मार भी पड़ सकती है। उफ, इतना जुल्म होगा मुझ पर? जोरदार झटके की वजह से आफताब अपनी जगह से खिसक गया था। तुम लोग बस अपनी मर्जी करते हो, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए बेवगी काट दी। तिनका जमा करके मैंने अपना आशियाना बनाया था। एक मैडम आई तो अपनी मर्जी वाली, अब दूसरी इससे भी 4 हाथ तेज मिलेगी। जो मर्जी करो, गोया सुल्ताना ने आंसू की नदियाँ बहा दी। मारिया, नासिर और आफताब दोनों से छोटी थी। 2 भाइयों की इकलौती बहन, बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। बीए का इम्तिहान देकर पास हुई तो अच्छा रिश्ता मिलने पर सुल्ताना ने शादी कर डाली। बाप की पेंशन से मारिया की शादी खूब धूमधाम से की गई थी। सुल्ताना की चचाजाद बहन का बेटा इंग्लैंड से डॉक्टर बनकर आया तो रिश्ते की बात शुरू कर दी। लोग अच्छे और शरीफ थे, लड़का भी काफ़ी पढ़ा लिखा था और शोभा भी अच्छा था, इसलिए मज़ीद किसी भी छानबीन की ज़रूरत महसूस नहीं किए बगैर सुल्ताना ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। अपने घर में मियाँ और बच्चों के साथ बेहद खुश थी। कभी कभार मैके का चक्कर लगाया करती थी। मारिया माँ और भाभी की कशीदगियों को जानती थी और समझती भी थी, लेकिन उसने कभी भी उनके घर के मामूलात में मदाखलत नहीं की थी, ना ही अपनी माँ को गलत पट्टियाँ पढ़ाया करती। उसके कहने पर राबिया को भी अलग घर बनवा कर दिया गया था। हट परे हो, हर वक्त मजाक किया करो। बाजोर बाजू से झटका और आफताब को पीछे की तरफ ढकेल दिया। शुक्र है अम्मी आप मुस्कुराई तो, आफताब की सांस में सांस आई। अब दूसरी तरफ दोपहर का 1:30 बज रहा था। घर में हर सू खामोशी थी। कमरे में एक तरफ पेंटिंग ब्रश और मुख्तलिफ रंग बिखरे पड़े थे। अभी तक कमरे में अंधेरा गहरी रंगत इख्तियार किए हुए था। लैंप की रोशनी इस कदर मध्यम थी, कमरे में दाखिल होने वाले शख्स को एकदम रात की तारीकी का एहसास होने लगा। ब्लू वेलवेट के पर्दों ने खिड़की को ढांपा हुआ था, जिसकी वजह से रोशनी की एक भी किरण अंदर आने से कासिर थी।
کاغذ کے چند ٹکڑے بشرا کے پاؤں کے ساتھ ٹکرائے تھے۔ سحر بی بی اٹھ جائے، بیگم صاحبہ کب سے آپ کا پوچھ رہی ہے۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ کمبل منہ پر اوڑھے ہوئے بولی۔ آئے ہائے چھوٹی بی بی، دوپہر ہونے کو ہے، سورج سر پر چڑھایا اور آپ پوچھ رہی ہے ٹائم کیا ہوا ہے۔ بشرا ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس بار وہ غصے سے بولی۔ چھوٹی بی بی 1:30 بج گیا ہے۔ بشرا کی بات سنتے ہی جھٹ سے سحر نے کمبل میں سے منہ باہر نکالا اور دائیں جانب لگے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ سحر تیکھے نقوش کی مالک تھی، رنگ گورا، لمبے بال، حسن کی کہیں بھی کوئی کمی نہ تھی۔ لائٹ پنک کلر کا ٹریک سوٹ پہنے اس نے اپنے دودھ جیسے سفید ہاتھوں کو کمبل سے باہر نکال کر ایک بار پھر انگڑائی لیتے ہوئے اپنے بالوں کو سائڈ ٹیبل پر پڑے کیچر کی مدد سے سمیٹ لیا۔ سیاہ آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے ہلکا سا مسلا تو خود کو مکمل نیند سے جاگا ہوا محسوس کیا۔ سحر ایم.اے. اردو مکمل کر چکی تھی، اسی سال پرائیویٹ امتحان دے کر پاس ہوئی تھی۔ گھر کے کسی ایک کونے میں پورا دن گزار دیا کرتی، نہ کسی سے بات کرنا، نہ کوئی دوست، نہ ہی کوئی اور مصروفیت۔ بہت اچھی پینٹر تھی، لیکن رنگوں سے بھی اس کو کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ گھر میں صرف 3 لوگ رہتے تھے: ڈاکٹر ندیم، ان کی بیوی پروفیسر ہاجرہ، کچھ عرصے پہلے یونیورسٹی سے ریٹائرڈ ہو چکی تھی۔ رشتے میں سحر کی تایا اور تائی تھے، لیکن کسی کو کسی کی ذاتی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ناشتہ یہاں کمرے میں لے آؤ۔ فریش ہونے کے بعد وہ بشرا سے مخاطب ہوئی، جو اس کے کمرے کی صاف صفائی میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے، بس ابھی گئی اور ابھی آئی۔ تیزی کے انداز میں بشرا نے چٹکی کا اشارہ دیا اور چلی گئی۔ بشرا دوبارہ مڑی تھی۔ بی بی، ناشتے میں کیا لیں گی؟ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے الجھے ہوئے لچھے دار بالوں کو سلجھاتے ہوئے سحر نے پلٹ کر بشرا کی طرف دیکھا۔ کچھ بھی لے آؤ، پہلے کبھی میں نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے یا کوئی نخرہ کیا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے بشرا سے مخاطب ہوئی۔ نفی میں سر ہلاتے بشرا بولی، بی بی جی، بڑی بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ آپ سے ضرور پسند ناپسند کا پوچھا جائے۔ میں تو بس اسی وجہ سے پوچھ رہی تھی۔ بے بسی بشرا اتنی بات کہہ کر پلٹ گئی۔ سحر کا دن تو یوں ہی یہاں وہاں بیٹھ کر گزر جاتا، لیکن اکثر رات کی تنہائی میں وہ پریشان اداس رہا کرتی۔ آسمان پر پھیلتی شام اور ابھرتی رات کا سیاہ منظر اسے ہمیشہ کی طرح افسردہ اور سوگوار کر دیتا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی وہ اپنی روح میں اترتی محسوس کرتی، ایک عجیب بے معنی سی کیفیت جس کو آج تک وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ رات کی خاموشی اور آسمان کی تاریکی یہ اعلان کر رہی تھی، ہر کوئی اپنی آرامگاہ میں پرسکون اور میٹھی نیند سو چکا تھا۔ چاند اور ستارے بھی خاموشی کی چادر اوڑھے بادلوں کے پیچھے پیچھے چھپے بیٹھے تھے۔ درختوں کے جھنڈ میں چھپے پرندے اپنے گھونسلوں سے سریلی آواز نکالنے سے بھی قاصر تھے۔ کہیں دور جنگلوں سے گیدڑوں کی آواز بار بار محسوس ہو رہی تھی۔ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی، سحر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ زبردستی آنکھیں بند کیے وہ بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں جب ہرزی روح کو آرام اور سکون کی طلب محسوس ہوتی تھی، ایسے میں وہ اکثر سوچتی تھی، کوئی جادوئی چراغ چھڑی اس کے ہاتھ لگ جائے، جس سے وہ وقت کی رفتار کو ایک ہی ہندسے پر مشتمل کر دے، وقت کی حرکت کو ہمیشہ کے لیے اپنے قابو میں کر لے، کسی طریقے سے اپنے ماضی میں واپس چلی جائے، ہر شے کو ریورس کے بٹن سے دوبارہ سامنے لے آئے۔ شام ڈھلتے ہی وہ دعا کیا کرتی، آج رات کا اندھیرا نہ ہو، راتوں کی تنہائی اس کے لیے تکلیف سے کم نہ ہوتی۔ ماضی کی یادوں میں گم وہ جھنجھلاہٹ سے ایک دم اپنے بستر پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنے بڑے کمرے میں اس کو شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ باہر لان کی جانب لگی کھڑکی کو کافی زور سے اس نے کھول دیا تھا اور پردے بھی ہٹا دیے۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے خود کو کافی پرسکون محسوس کیا۔ لان کی سمت کھلنے والی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی اندر آ کر فرش پر ایک خاص مقام تک بچھی ہوئی تھی، باقی ہر جگہ اندھیرے کا راج تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر کی دنیا کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی پری زاد زمین پر بھٹک گیا ہو۔ اس کی نظروں میں اس قدر اداسی تھی جیسے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہو، میری تنہائی مجھے کاٹتی ہے۔ مقدر اور نصیب کی ہار انسان کو خزاں کے سوکھے پتوں کی مانند بنا دیتی ہے، جن میں کڑکڑاہٹ بظاہر وجود نظر نہیں آتا۔ گیلی زمین کے ساتھ چپکتے ہی دوبارہ ان پتوں کا کوئی وجود نہیں رہتا، ایک ہی لمحے میں یہ وجود کی کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ سحر بھی کچھ ایسے ہی وجود کے ساتھ دنیا میں زندہ ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔
اب دوسری طرف کالج کے دوستوں سے مل کر آفتاب ابھی گھر آیا ہی تھا۔ حمید نے کھانے کا پوچھا تو اس نے منع کر دیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، صبح بس جلدی جگا دینا۔ حمید نیند میں بس سر ہلا کر جواب دے رہا تھا۔ کمرے میں آ کر آفتاب نے لائٹ آن کی تو آج دیکھنے کو ایک عجیب سا منظر تھا۔ بائیں جانب لگی کھڑکی کے پردوں میں اس کو ایک عکس محسوس ہوا۔ وہم سمجھ کر وہ کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ واپس بیڈ پر لیٹتے ہوئے لائٹ بند کی تو عکس اور واضح ہو گیا۔ دھیرے سے وہ کھڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ ہلکا سا پردہ ہٹانے پر اس کی نظر سامنے ایک لڑکی پر پڑی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے وہ قدرت سے ناراض ہو کر کھڑی ہے۔ چند لمحے کے لیے بے ساختہ کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ رات کی تاریکی میں بھی اس کا حسن اور خوبصورتی چھپ نہیں رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا آسمان سے کوئی پری زمین پر اتر آئی ہو۔ یہ کون ہے؟ اس نے خود سے ہی سوال کیا تھا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، نظریں ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ سحر کی نظر ایک دم سامنے کھڑے آدمی پر پڑی تو اس نے بوکھلا کر کھڑکی بند کر دی، جیسے کسی چور کی چوری پکڑی گئی ہو اور اب وہ سزا سے بھاگنے کے لیے خود کو تحفظ دے رہا ہو۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ پچھلے 5 سالوں سے آج تک اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ دونوں جانب سوالوں کے ڈھیر لگ چکے تھے۔ آفتاب تو اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن سحر مختلف سوچوں میں گم تھی۔ آفتاب کی پریکٹس مکمل ہوئی تو مستقل اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ روزانہ جاگنگ پر جاتا، واپس آتے ہوئے اس کی نظریں ڈاکٹر صاحب کے بنگلے پر ہوتی۔ شاید وہ اسے دیکھنے کا منتظر تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد آفتاب کو گورنمنٹ جاب مل گئی۔ اسی خوشی میں سلطانہ بیگم نے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ عزیز رشتہ دار، آفتاب کے دوست، رابعہ کے میکے والے، سب کو خاص تاکید سے دعوت دی گئی۔ ماریہ اور کیسر شرکت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ماریہ نے پہلے ہی آفتاب سے معذرت کر لی تھی۔ وہ لوگ امریکہ گئے ہوئے تھے کافی عرصے بعد بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے، اس لیے آفتاب نے بھی برا نہیں مانا۔ لان میں بیٹھے چائے کے سپ لیتے ہوئے آفتاب نے جھجکتے ہوئے پوچھا، امی، آپ نے سامنے والے ڈاکٹر صاحب اور ان کی فیملی کو دعوت نہیں دی؟ تسبیح کرتے کرتے سلطانہ ایک دم رکی۔ کچھ ٹائم خاموش رہنے کے بعد جواب نفی میں تھا۔ کیوں امی؟ وہ ہمارے ہمسائے ہیں، ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا، انسان ملتا جلتا ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ بولے جا رہا تھا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ پھر بولا تھا، کیا واقعی ہی آپ ڈاکٹر صاحب اور ان کی فیملی کو نہیں بلا رہی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، نہ ہی تو وہ کبھی ہمارے گھر آئے اور نہ ہی میں کبھی ان کے گھر گئی۔ ویسے بھی وہ لوگ کم ہی کسی سے ملتے ہیں، ایسے اچھا تھوڑا ہی لگتا ہے یوں کسی کے یہاں بن بلائے آپ چلے جاؤ۔ امی، ہم انہیں انوائٹ کرنے جائیں گے، اس میں تو کوئی برائی نہیں۔ آپ اٹھیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، زیادہ سے زیادہ وہ لوگ آنے سے منع کر دیں گے۔ اٹھے نا، بس چلے، وہ باضد اپنی ماں کو کہہ رہا تھا۔ اچھا بھائی چلو، بچوں کی طرح ضد کرتے ہو تم بھی، اب بڑے ہو گئے ہو، بچے تو نہیں ہو، سلطانہ نے خوشگوار سے موڈ میں جواب دیا۔ گھر کے باہر بیٹھے چوکیدار سے آفتاب اچھے سے ملا اور اندر جانے کو کہا، ساتھ میں بتایا کہ ہم سامنے والے گھر سے آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب یا ان کی مسز گھر پر ہے؟ گھر میں آج تک کوئی مہمان رشتہ دار نہیں آیا تھا، ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ چوکیدار نے کافی دیر سوچا اور پھر اندر جانے کو بولا۔ گیٹ سے اندر آتے ہی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی محل کی 4 دیواری میں داخل ہوئے ہو۔ آفتاب نے عین وسط میں کھڑے ہو کر ایک بار پھر نظر اٹھا کر گھر کا مکمل جائزہ لیا۔ اتنی خاموشی اور ویرانی آج سے پہلے بستے گھروں میں نہ دیکھی نہ محسوس کی۔ سرخ اور سفید ماربل کی خوبصورتی اور چمک برقرار تو تھی ہی، لیکن اس قدر بے رونق اور اداس جیسے زندہ لوگ شہر خاموشہ میں رہ رہے ہو۔ ماربل کی سفید دیواروں میں بھی اداسی چیخ رہی تھی۔ لان میں پڑی کرسیاں اس قدر گدلی نظر آ رہی تھی جیسے سالوں سے ان کو استعمال نہ کیا ہو۔ گھر میں بہت زیادہ ملازم نظر آ رہے تھے۔ بشریٰ نے چونک کر دیکھا اور کافی گرم جوشی سے مہمانوں کا استقبال کیا۔ بی بی جی، آپ بیٹھیے، میں ابھی بیگم صاحبہ کو بلا کر لاتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ سامنے والے گھر سے آئی ہیں اور یہ آپ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، ماشاء اللہ سے وکیل ہے، سوسائٹی میں بڑا نام ہے جی ان کا۔ سلطانہ نے اسے ٹوکا اور تلخی سے کہا، اپنی بیوی کو بلاؤ، میں ان سے ملنے آئی ہوں۔
جھجک کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ آفتاب نظریں گھماتے اس چہرے کو تلاش کر رہا تھا جس کے حسن کا وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک بار پھر بشرا کا لیکچر شروع ہو گیا تھا۔ بی بی جی، یہ سامنے والے گھر سے آئے ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ ابھی لاہور سے وکالت کا امتحان پاس کر کے آئے ہیں۔ مسز ندیم مسکرا کر بشرا کی جانب مڑی تھی۔ چائے لے کر آؤ اور کم بولا کرو۔ ہم دراصل آپ کو ایک دعوت نامہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرا بیٹا وکالت پاس کر کے آیا ہے اور جاب بھی مل گئی ہے۔ آفتاب ڈاکٹر صاحب اور آپ کو بھی بلانا چاہتا ہے۔ سلطانہ نے بات کرنے میں پہل کی۔ مسز ندیم بے ساختہ بولی، کیوں نہیں، ہم ضرور آئیں گے۔ بچوں کی خوشیاں ہی تو اصل خوشیاں ہیں۔ میں گھر سے کم ہی نکلتی ہوں، بس مصروفیت ہی کچھ ایسی ہے۔ دونوں ماں بیٹے ان کی بات سن رہے تھے، سن کر کافی حیران تھے۔ لوگوں سے سنی ہوئی باتوں سے بالکل مختلف پایا تھا۔ آپ اور انکل ہی رہتے ہیں یہاں کبھی کسی کو دیکھا نہیں، آپ دونوں کے علاوہ؟ آفتاب جھجکتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، اکیلے کیوں، ہماری بیٹی بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ مسز ندیم کافی سوچ بچار کے بعد بولی، لیکن بس آج کل وہ فارغ ہے تو اپنے کاموں میں مگن رہتی ہے۔ بس کیا کرے، میں تو پورا وقت اسی کے کاموں میں الجھی رہتی ہوں، اور لڑکیوں کے تو ہزاروں کام ہوتے ہیں، کبھی شاپنگ تو کبھی کچھ، پورا دن اسی کے آگے پیچھے گزر جاتا ہے۔ آج کل کے بچے، صاف دکھائی دے رہا تھا مسز ندیم کے الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ سلطانہ بیگم نے کافی چاہ کر ملنے کی خواہش کر ڈالی۔ آفتاب بھی تو اسی انتظار میں تھا، شاید وہ سو رہی ہوگی۔ مسز ندیم نے بات کو بدلتے ہوئے جواب دیا۔ کافی اصرار کے بعد مسز ندیم نے بشرا کو آواز دی۔ وہ کافی سہمے ہوئے لہجے میں اسے کہہ رہی تھی، سحر بی بی کو بلاؤ، ان سے کہنا تائی اماں بلا رہی ہے، کچھ لوگ ملنے آئے ہیں، سو رہی ہوئی تو جگا لینا۔ بشرا بھی ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا نظر آ رہی تھی۔ بی بی جی، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ تھکے قدموں سے بشرا اوپر کی جانب گئی۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے بھی بشرا کسی گہری سوچ میں الجھی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس طرح اس 12 سیڑھیوں کے فاصلے کو طے کر کے شہر تک جا رہی تھی۔ معمولی سے اس فاصلے کو بشرا نے بہت طویل سفر بنا لیا تھا۔ نہ جانے بشرا اسے کیا کہہ کر لائی تھی اور کس طریقے سے ڈرائنگ روم تک آنے کے لیے اس کو منایا تھا۔ آؤ بیٹا، امی نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنے پاس جگہ دی۔ بہت پیاری بیٹی ہے آپ کی، اس کو بھی ساتھ لے کر آئیے گا۔ آپ کیا کرتی ہو؟ سلطانہ نے نہایت محبت سے پوچھا۔ بشرا نے لپک کر جواب دیا، چھوٹی بی بی نے ایم اے اردو کیا ہے اور بہت اچھی پینٹر بھی ہے، کیا ہی کمال کی تصاویر بناتی ہے، دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ ارے واہ، ہمیں بھی دکھائیے، آفتاب نے بے تکلف ہو کر کہہ ڈالا۔ بشرا ایک دم سکتے میں آ گئی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سحر تو جیسے بت بنی بیٹھی ہو، صرف اس کا وجود ہم میں تھا، روح تو کہیں اور ہی تھی۔ اتنے لوگوں میں بیٹھی وہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اداسی دیکھی، لبوں پر شکوہ تھا۔ میں ایک زندہ انسان کو پتھر کی شکل میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سادگی میں بھی اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے صدیوں سے خاموش ہے۔ میں گہری سوچ میں گم تھا، اسی دوران ایک آواز میرے کانوں میں پڑی۔ سحر نے نہایت سادگی سے مجھے کہا تھا، آئیے میں آپ کو اپنی پینٹنگز دکھاتی ہوں۔ مسز ندیم نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ جاؤ بیٹا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں کہنے لگی۔ ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے ایک بار پھر جانے کے لیے بولا تھا۔ سحر بیٹے، جائیے۔ شاید وہ بھی دوبارہ اس کے زندہ وجود کو محسوس کرنا چاہتی تھی، ایک بار پھر وہ اس کی آواز سننا چاہتی تھی، لیکن اس نے تو خاموشی نہ توڑنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میں اس کے پیچھے چل دیا۔ آپ اتنی کم گو کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں نے اس سے 2 باتیں پوچھی تھی، لیکن اس نے جواب دینا مناسب ہی نہ سمجھا، خاموشی سے کمرے تک اس کے پیچھے آیا۔ وہ کمال کی آرٹسٹ تھی، رنگوں کا استعمال کرنا تو کوئی سحر سے سیکھے، ہر تصویر لاجواب تھی، دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ آپ تو بہت اچھی پینٹنگ بناتی ہے، کہیں سے سیکھا ہے؟ ڈرے سے لہجے میں اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہہ ہی دیا۔ اس کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی، یوں لگا جیسے کوئل نے کچھ کہہ دیا ہو۔ آفتاب نے پاس پڑے اسٹول کو سحر کی طرف کھسکا دیا۔ آپ بھی بیٹھ جائیے، بے تکلف ہو کر آفتاب نے کہا۔ آپ ہمارے گھر کل آئیں گی نا؟ ہم آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ایک بار پھر وہ سحر سے مخاطب ہوا۔
میں کہیں بھی نہیں آتی جاتی، اس لیے وعدہ نہیں کرتی، کوشش کروں گی۔ ارے کیوں، آپ کہیں جاب کرتی ہے؟ پاس پڑی ایک اداس پینٹنگ اٹھاتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ اپنی تصویروں میں ہر رنگ کا استعمال کرتی ہے، لیکن میں نے جہاں تک محسوس کیا ہے آپ سرخ رنگ کا استعمال کم کرتی ہے۔ سرخ رنگ کا شمار میرے رنگوں میں نہیں ہوتا، سحر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن یہ تو ہر رنگ کی جان ہے، اس کے بغیر تو خوبصورتی نامکمل ہے، آفتاب بولا۔ سحر نے اپنی خوبصورت آنکھوں کو حیرانگی سے گھمایا اور خاموش رہی۔ بشریٰ نے ٹھک سے آ کر دروازہ کھولا۔ بی بی جی نیچے آ جائے، چائے تیار ہے۔ میں دل ہی دل میں اس نوکرانی کو کوسے جا رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں کچھ اور وقت سحر کے ساتھ گزاروں، لیکن قسمت کو شاید یہ ہی منظور تھا کہ ہم بس مختصر ٹائم کے لیے ہی ملاقات کریں۔ وہ میرے ساتھ چائے کے لیے نہیں آئی تھی، کسی کام کے بہانے سے وہ اپنے کمرے میں ہی رک گئی تھی۔ میں نے بھی آنے پر زیادہ ضد نہیں کی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب بھی گھر آ گئے تھے۔ ان سے ملاقات کی تو مجھے کافی اچھا محسوس ہوا۔ ہم نے خاص تاکید سے دوبارہ ان کو آنے کے لیے کہا تھا۔ مجھے اس کی خاموش نظروں میں بہت سارے سوال محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں موسم خزاں کی اداس شام کی طرح آنسو ادھم مچاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن وہ آنسو اب پتھر کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا صدیوں سے نمکین پانی برف کی چٹان بنا ہوا ہے۔ خواہشیں، حسرتیں بکھری ہوئی دکھائی دی۔ منزل بہت دور، لیکن مسافر آج بھی کٹھن راستوں پر کانٹوں کی چبھن کو محسوس کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کچھ بولے، لیکن شاید وہ اپنا غم کسی سے بھی بانٹنا نہیں چاہتی تھی۔ آفتاب نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور راکنگ چیئر پر بیٹھے گہری سوچوں میں گم ہو گیا۔ بار بار اس کا چہرہ آفتاب کے سامنے آ رہا تھا، کبھی آنکھیں بند کرتا تو کبھی کھولتا۔ اسی کشمکش میں رات کافی گزر چکی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ آخر سحر کو ایسا کیا غم ہے، کیا ہوا تھا اس کے ماضی میں ایسا، جس کی وجہ سے وہ آج اتنی خاموش ہے۔ اس کی خاموشی کی آخر کیا وجہ ہے، کیا آفتاب کبھی جان سکے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔